بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات پر مبنی کتاب حکایات رومی۔ اسے آپ کے لیے پڑھ رہی ہیں فرحان ناز۔ حکایات رومی، صفحہ نمبر 232، حکایت نمبر 69، احسان فراموش۔ ایک دیہاتی زمیندار کا کاروبار کے سلسلے میں اکثر و بیشتر شہر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس زمانے میں سفر زیادہ تر لوگ پیدل یا سواری کے لیے کوئی جانور استعمال کرتے تھے۔ اس دیہاتی زمیندار کا گاؤں شہر سے بہت دور تھا۔ ایک شہری تاجر سے اس کے کافی تعلقات تھے، اس لیے وہ زیادہ تر قیام اسی تاجر کے گھر میں کرتا تھا۔ بعض اوقات 1 یا 2 ماہ بھی اگر اسے ٹھہرنا پڑتا تو اسی کے ہاں ہی رہتا۔ وہ شہری تاجر اس کے خورد و نوش اور ہر طرح کی ضروریات بخوشی پوری کرتا تھا۔ جب وہ زمیندار اپنے گاؤں واپس جانے لگتا تو شہری تاجر اور اس کے بیوی بچوں کو اپنے گاؤں آنے کی دعوت دیتا۔ ایک دفعہ اس زمیندار کو بعض ضروری کاموں کی وجہ سے اس تاجر کے ہاں 2 سے 3 ماہ تک قیام کرنا پڑا۔ کام پورا کرنے کے بعد جب وہ گاؤں واپس جانے لگا تو اس نے پھر تقاضا کیا کہ جناب، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، میں آپ کے احسانات مہمان نوازی کے نیچے دب گیا ہوں۔ ان دنوں ہمارے گاؤں میں موسم بہار کی فضا بڑی خوشگوار ہوتی ہے، ہر طرف سبزہ لہلہاتا ہے، رنگ برنگے پھول جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ لوگ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ اس سال اپنے بال بچوں کے ہمراہ ضرور تشریف لائیں۔ ایک دن شہری تاجر کے بچوں نے کہا، ابا جان، چاند، بادل اور سایہ بھی سفر کرتے ہیں، آپ نے اپنے دیہاتی دوست کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس بیچارے کو بھی اپنے احسانات کا حق ادا کرنے کا ایک بار موقع دیجئے، آپ سفر سے کیوں گھبراتے ہیں؟ شہری تاجر نے کہا، تم سچ کہتے ہو، لیکن داناؤں نے کہا ہے کہ جس سے تم نے بھلائی کی ہو اس کے شر سے بچو، حد سے زیادہ دوستی کا نتیجہ دشمنی ہوتا ہے۔ دوسرا، اس کے گاؤں تک پہنچنے کے لیے ہمیں جنگل و بیاباں اور صحرا سے گزرنا پڑے گا، سفر تکلیفی اور بڑا خطرناک ہے۔ شہری تاجر کے فرزندوں نے برادران یوسف علیہ السلام کی طرح کہا، ہم جنگل میں سیر کرتے اور کھیلتے کودتے چلیں گے، مگر وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح جدا اور گرفتار بلا ہونا پڑے گا۔ کسی کے کہنے پر جان کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایک دفعہ باز نے مرغابی کا شکار کرنے کے لیے اسے یہ کہہ کر پانی سے باہر نکلنے کو کہا کہ بھی مرغابی، آج کل کھیتوں میں بڑی بہار ہے، رنگ برنگے قندریزے لہلہا رہے ہیں، مگر عقل مند مرغابی نے جواب دیا، تمہیں یہ پرفضا بہار مبارک ہو، ہمیں پانی کا حصار کافی ہے، ہم اسی پر ہی قناعت کرتے ہیں، تقدیر کسی تدبیر سے نہیں ٹل سکتی۔ بچوں کے اصرار پر شہری تاجر کے تمام ہیلے بیکار ہو گئے، آخرکار سفر اختیار کرنے اور گرفتاری مصیبت ہونے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے سامان سفر باندھا اور بڑی خوشی خوشی اس امید پر گھر سے نکلے کہ دعوت دینے والا بڑی زمینوں اور باغات کا مالک ہے، وہ ہمیں اپنی جان سے عزیز رکھے گا۔ اگر انہیں یہ یاد نہیں تھا کہ گاؤں میں احمق لوگ بھی رہتے ہیں جن کے پاس رہنے سے عقل بے نور ہو جاتی ہے۔ شہری تاجر نے اہل بیت سمیت خوشی خوشی جنگل و صحرا کا رخ کیا۔ انہوں نے سمجھا کہ سفر سے بادشاہی ملتی ہے، ہلال سفر ہی سے بدر کامل بنتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی گھر سے نکل کر بادشاہی ملی۔ اسی امید پر انہوں نے دن کو سورج کی گرمی برداشت کی اور رات کو اختر شماری کی۔ راہ سفر کی سختی گاؤں جانے کی خوشی میں بہشت معلوم ہوئی۔ ان کے دلوں میں گاؤں کی پر بہار فضا بسی ہوئی تھی۔ اہل دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں۔ تاجر اور اس کے اہل و عیال کا بھی یہی حال تھا۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ گاؤں میں ہر قسم کی آسائش ان کا انتظار کر رہی ہے اور ہمیں وہاں پہنچ کر عیش و آرام مل جائے گا۔ جب وہ کسی پرندے کو گاؤں کی جانب پرواز کرتا دیکھتے تو ان کا جی چاہتا کہ اس طرح اڑ کر وہ بھی جلد از جلد گاؤں جا پہنچے۔ اس طرف سے جو ہوا آتی وہ اسے زندگی کا تازہ پیغام سمجھتے۔ پرصعوبت سفر میں انہوں نے ایسی تکلیف اٹھائی جیسے مرغ خاکی پانی میں اٹھاتا ہے، تاکہ ماندے 1 مہینے کے بعد جب اس گاؤں میں پہنچے تو ان کا آب و دانہ ختم ہو چکا تھا۔ ایک حریص پرندہ دانے کو بادام سمجھ کر جال کی طرف آنکھیں بند کر کے لپکتا ہے اور گرفتار دام ہو جاتا ہے۔ جب ان مسافروں کو اس زمیندار کا گھر سامنے نظر آیا تو وہ اسے اپنا گھر سمجھ کر اس کی طرف لپکے
مگر دروازہ بند پایا۔ اس پر شہری تاجر بڑا حیران ہوا، مگر یہ درستی کا موقع نہ تھا، کیونکہ جب کنویں میں گر پڑے تو وہاں تیزی کام نہیں آتی۔ اس دیہاتی کو جب ان کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ روپوش ہو گیا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دے کر اس زمیندار کو اپنے آنے کی خبر دی۔ اندر سے جواب ملا، وہ ان دنوں کسی منزل کو پانے کے لیے چلہ کشی میں ہے اور ان پر مجذوبیت کا رنگ غالب ہے۔ وہ بے سہارا قافلہ دروازے کے باہر ہی ٹھہر گیا۔ بچوں کی ساری تمناؤں اور خواہشوں پر پانی پھر گیا۔ ان کے پاؤں میں چھالے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ آرام کے بستر پر سونے والوں نے وہ دن اور رات کانٹوں پر گزاری۔ تیسرے دن تاجر کی اس دیہاتی پر نظر پڑ گئی۔ سلام و دعا کے بعد کہا، میں فلاں شخص ہوں جسے آپ نے سال ہر سال سے دعوت دے کر گاؤں آنے پر مجبور کیا۔ اس دیہاتی نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ دیہاتی نے کہا، بھائی، میں تو دن رات اللہ کی یاد میں کھویا رہتا ہوں، مجھے اپنے وجود کی بھی خبر نہیں اور یہ بھی پتہ نہیں کہ میری ہستی کیا ہے۔ خدا کے سوا مجھے تو کسی بات کا ہوش نہیں۔ شہری تاجر نے کہا، او بھائی، جس کے ہاں سے جو شخص پیٹ بھرے اس کی آنکھ شرماتی ہے اور سر نیچا ہو جاتا ہے۔ دیہاتی نے شہری تاجر کی باتیں سنی انسنی کر دیں۔ تیسری رات بھی انہوں نے تارے گنتے ہوئے ہی گزاری۔ چوتھے دن موسم ابر آلود ہو گیا۔ شام کو آندھی طوفان نے انہیں آ گھیرا۔ سر چھپانے کے لیے جو انہوں نے ٹھکانہ بنایا ہوا تھا وہ اس سے بھی گئے۔ شہری تاجر کہنے لگا، شاید قیامت کا وقت آ گیا ہے۔ جس طرح شریف لوگ بے بسی کے عالم میں کمینوں کے محتاج ہو جاتے ہیں، اسی طرح شہری تاجر بھی مجبور ہو کر دیہاتی کے دروازے پر گیا اور بہت رویا دھویا۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس دیہاتی کمینے نے دروازہ کھولا۔ تاجر نے مجبور اور بے کس ہو کر کہا، بھائی، میں اپنے تعلقات اور جملہ حقوق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ ہم ایسی سختی کے عادی نہیں تھے جو ہمیں یہاں دیکھنی پڑی۔ خدا کے واسطے ہمیں راہی مسافر ہی سمجھ کر کوئی چھت والی جگہ دے دیں، خدا آخرت میں تم کو اس کی جزا دے گا۔ اگر تجھے یہ منظور نہیں تو مجھے قتل کر ڈال، میں اپنا خون تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس جاڑے کے موسم میں اب ان معصوم اور بے گناہ بچوں کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ دیہاتی میزبان نے کہا، ہمارے چوکیدار کا ایک کمرہ ہے، وہ رات کو تیر و کمان لے کر ہمارے مال مویشیوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ کوئی جنگلی جانور نقصان نہ پہنچائے۔ چوکیدار والا کمرہ تم لے لو اور رات کو تیر و کمان لے کر اس کی جگہ ڈیوٹی دو۔ شہری تاجر نے کہا، اس وقت میں ایسی 100 خدمتیں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر جنگلی جانور کی بھنک بھی میرے کانوں میں پڑ گئی تو آواز پر تیر چلا کر اس کو ہلاک کر دوں گا۔ غرض اس وعدے پر وہ اپنے اہل و عیال کو باغبان کی کوٹری میں لے گیا۔ وہ جگہ نہایت تنگ اور مچھروں اور پسوں کا گھر تھی۔ وہ بیچارے اور مصیبت میں پھنس گئے۔ بہرحال شہری باؤ تیر و کمان ہاتھ میں لیے اپنا فرض بجا لا رہا تھا کہ آدھی رات گزرنے پر اس نے محسوس کیا کہ بھیڑیا آ گھسا ہے۔ اس نے نشانہ جوڑ کر تیر چلایا اور وہ سیدھا نشانے پر جا لگا۔ حیوان زخمی ہو کر گر پڑا۔ گرتے ہی اس کے منہ سے آواز نکلی، جس کو سن کر دیہاتی فوراً باہر آیا اور زور زور سے دہائی دینے لگا، ارے ظالم، یہ کیا غضب کر دیا کہ تو نے میرا گدھا مار دیا ہے۔ تاجر نے کہا، تم اچھی طرح جا کر دیکھ لو، اندھیری رات ہے، آندھی طوفان اور بارش میں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ دیہاتی نے کہا، خواہ کیسی ہی زور کی ہوا چل رہی ہو، مجھے اپنے گدھے کی آواز کی ایسی ہی شناخت ہے جیسے شراب اور پانی کی۔ 100 جانوروں کے ریوڑ میں بھی میں اپنے گدھے کی آواز پہچان لیتا ہوں۔ یہ سن کر شہری تاجر کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، اے بے حیا، تو نے تاریکی اور جاڑے کے موسم میں اپنے گدھے کی آواز تو پہچان لی اور اپنے 10 سال کے رفیق کو نہ پہچان سکا۔ میری مروت اور احسان کو خاک میں ملا دیا اور بہانہ یہ کیا کہ میں فنا فی اللہ ہو گیا ہوں۔ مجھے تو دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر نہیں، مگر آدھی رات کو آواز خر کی شناخت کر لی۔ اپنے آپ کو عاشقی الہی ظاہر کیا، مگر گیارانہ شیطان سے گانٹھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں تو لوہا موم ہو جاتا تھا، تو موم کو لوہا بنا رہا ہے۔ تیرے جیسے بے وقوف، چال باز اور احسان فراموش سے تو شیطان بے پناہ مانگتا ہے۔ حق تعالی مکاروں اور کمینوں کو اسی طرح ہی رسوا کرتا ہے۔ درس حیات، احمق، بد فطرت اور کمینے انسان سے اگر کوئی بھلائی کرو تو اس کے شر سے بچنا چاہیے۔